السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائس ود حیدر، میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ آپ نے ٹائٹل تو دیکھ لیا ہوگا، ڈاکٹر سے شاعرہ تک۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل عمران خان صاحب کی پیشیاں چل رہی ہیں، ان کے گھر پر ایک آپریشن بھی ہوا، اور اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں ایک پیشی تھی ان کی، ایک کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، اس میں وہ حاضر ہوئے۔ اس موقع پر کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی، کارکنان اور پولیس کے مابین کچھ جھڑپیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ پولیس شیل پھینک رہی ہے، اور چونکہ ہوا کا رخ پولیس ہی کی جانب تھا تو وہ جو آنسو گیس ہے وہ پولیس کی جانب آ رہی ہے، چونکہ ہوا کا رخ اس جانب تھا۔ اب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے فیمس یوٹیوبر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ڈاکٹر عفان، اور بڑی مزے کی ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فوڈ کے حوالے سے کہ آپ کو ایسی فوڈ کھانی چاہیے، ایسی ڈائٹ لینی چاہیے۔ تو انہوں نے ٹویٹر پر ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی، ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی کہ جیسے یہ کوئی غیب سے امداد تھی عمران خان کے جو سپورٹرز تھے ان کے لیے، کہ ہوا ایسی چلی کہ وہ جو آنسو گیس ہے وہ مظاہرین کی بجائے پولیس ہی کی طرف مڑ گئی۔ اچھا، اس پر خاصی تنقید ہوئی، مجھے بھی عجیب لگا کہ یار یہ تو اتفاق ہے کہ ہوا کا رخ اس جانب تھا تو ایسا ہو گیا۔ اچھا، پھر بات یہاں رکی نہیں، لوگوں نے تنقید کی، بعد ازاں انہوں نے ویڈیو ڈالی، انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ ہو رہا۔ بات یہیں تک نہیں رکی، نوشی گیلانی صاحبہ جو انتہائی قابل احترام ہیں، ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں، میں تو جب ریڈیو پر تھا تو ان کے اشعار پڑھ کے ہم شو کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عفان کیسر کی اس ویڈیو کو کوٹ ٹویٹ کیا اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ فیل کی پہلی آیت جو ہے وہ کوٹ کر دی، یعنی تاثر یہ دیا کہ وہ جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے اور ابابیل کنکریاں پھینکتے تھے اور اس سے وہ لشکر تباہ ہو گیا ہاتھیوں سمیت۔ یہ پڑھ کر آپ یقین کریں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے تو میں ساکت ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے۔ پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے دیوتا بنا دیا، ان کو تو آپ موقع دے رہے ہیں نا کہ ایسی اس انداز میں آپ پیش کر رہے ہیں اسے، آپ خود اندازہ کیجئے کہ کہاں ہوا کے رخ پر آنسو گیس کا جانا ایک اتفاقی واقعہ، اور کہاں وہ عظیم تاریخی واقعہ کہ جس میں اللہ نے ابرہہ کے پورے لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے کنکریاں پھینک کر تباہ کر دیا۔ یہ دو انتہائی مختلف واقعات ہیں، اور میں تو حیران ہوں، نوشی گیلانی صاحبہ ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ بھی کرتے ہیں نا تو آپ جو موقع و محل ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے، آپ کو اتنی ہی اچھی لینگویج اس میں استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی عام واقعہ جس کو ہم صرف اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں، اس پر انہوں نے اس آیت کا اطلاق کر دیا، یہ آیت کوٹ کر دی۔ تو یہی وہ واقعات ہیں اور یہی وہ مبالغہ آرائیاں ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کے ناقدین کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو اب ان کے جو پرستار ہیں انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو میں نے ٹویٹر پر بھی ان سے گزارش کی کہ ایسا نہ کیجیے، ایسی مبالغہ آرائیوں کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقائق کو صحیح انداز میں بیان کر سکیں اور اس پر یہ جو مبالغہ ہے یہ نہ کریں، اور یہ عمران خان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی بہت سی ایسی ویڈیو ہیں جن کو چینج کر کے
ان کے مطلب بدل کر لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید عمران خان نے نعوذ باللہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو پھر آپ قرآن مجید کی آیتوں کو اگر اس طرح کوٹ کریں گے اس قسم کے عام واقعات پر، تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے، اور میرے خیال میں عمران خان کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ یہ جو طرز، یہ جو طریقہ ہے عمران خان سے جڑے واقعات کو اس انداز میں بیان کرنے کا، اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا۔